السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان دو لوگوں کو نہیں بھولتا۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ دو لوگ کون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام علامات جسم کے پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے۔ مرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کے لیے بھی اور اس کی جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے، اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائے تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل اور دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، رشتہ دار سب بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان کو دو لوگ بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کے سامنے بیٹھ کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی اور وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز دوست یاد آئے، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے، بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کے ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپسی آئے اسی راستے سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن چکی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص جب مرا تھا مرنے سے پہلے اپنے بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ سبحان اللہ۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں۔